ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن، یعنی مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے پیارے کلام اور آپ کے نعتیہ اشعار کی وضاحت پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ذوق نعت جو آپ ہی کا دیوان ہے، اس سے ترتیب وار ہم اشعار کی وضاحت اور تشریح سنتے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ناظرین اسے پسند کرتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ذریعے ہماری صرف یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے اچھے اشعار اور نعتیہ کلام سنائے جائیں، بلکہ یہ بھی کوشش ہوتی ہے ہماری مجلس کی کہ سمجھایا بھی جائے اور آپ کو وہ سمجھ آئے جو آپ سن رہے ہیں، تو پھر اس کا مزہ اور لطف کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ کلام جاری تھا، جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا۔ اس کلام میں تقریباً 35 اشعار ہیں، اور لگ بھگ 26 اشعار اس پروگرام میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ تک بیان کر دیے تھے، اور آج ہم اس کلام کا اختتام کریں گے۔ بڑا ہی خوبصورت یہ کلام ہے، اور اس کی جو بحر ہے، جو ردیف قافیہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اسی بحر پر یہ پورا کلام ہے۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب نے بھی کمال کر دیا ہے کہ اس بحر پر حمد بھی لکھی ہے، نعت بھی لکھی ہے جو آپ کے پیش نظر ہے، اور آگے چل کر ایک منقبت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی بالکل اسی بحر پر آ رہی ہے، جو انتہائی پر لطف ہے اور عشق اولیاء سے معطر ہے، وہ بھی سنیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، پہلے کچھ اشعار ہم آپ کو طرز میں سنایا کرتے ہیں ہمیشہ، پھر اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آئیے چند اشعار اس کلام سے آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص بندوں کے تصدق میں رہائی پائے، آخر اس کام کا تو ہے یہ نکما تیرا، بندے غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو، پھر دیتا ہے بلاؤں کو اشارہ تیرا، حشر کے روز ہنسائے گا خطا کاروں کو، میرے غم خوار دل شب میں یہ رونا تیرا، عمل نیک کہانا مائے بدکاراں میں ہے، غلاموں کو بھروسہ میرے آقا تیرا، بہر دیدار جھکائے ہیں زمین پر تارے، واہ اے جلوائے دلدار چمکنا تیرا۔ آئیے ناظرین، اب ان 5 اشعار کی کچھ مختصر وضاحت اور تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 5 شعر سماعت کیے، اور اب آئیے ان کی کچھ وضاحت اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر اور اس کلام کا 27واں شعر جو آپ نے سنا طرز میں، جو ابھی سنا گیا، اس میں یہ پہلا شعر تھا۔ خاص بندوں کے تصدق میں رہائی پائے، خاص بندوں کے تصدق میں رہائی پائے، آخر اس کام کا تو ہے یہ نکما تیرا۔ خاص بندوں سے مراد جو خاص بندے ہیں جو
قریبی ہیں، جو حضرت صدیق اکبر کہہ لیجئے، یا حضرت عمر فاروق اعظم کہہ لیجئے، یا حضرت عثمان غنی کہہ لیجئے، یا حضرت مولا علی کہہ لیجئے رضی اللہ عنہم اجمعین، یا حسنین کریمین کہہ لیجئے، یا کوئی بھی صحابی، وہ سب خاص بندے ہیں، یا اور اولیاء، تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ میرا کوئی کام ہو ایسا کہ جس کے تصدق اور جس کے وسیلے سے میں رہائی پاؤں۔ تصدق کا مطلب ہے صدقے سے، وسیلے سے۔ میرے پاس تو کچھ ایسا نہیں، لیکن خاص بندوں کی نسبت ہے کہ ان کی نسبت کے صدقے تو میں رہائی پا سکتا ہوں دوزخ سے۔ تو یا رسول اللہ اتنا تو ہے کہ خاص بندوں کے تصدق میں رہائی پائے، آخر اس کام کا تو ہے یہ نکمہ تیرا۔ نکمہ یعنی جو کام چور ہو، سست ہو، بے فائدہ شخص نکمہ ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا جو میں ہوں، لیکن یا رسول اللہ ان نیک بندوں کی سفارش کے صدقے تو میں چھوٹ سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور عاجزی سے بھرپور شعر ہے۔ ناظرین اکرام، اگلے شعر میں کہتے ہیں، بند غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو، بند غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو، پھیر دیتا ہے بلاؤں کو اشارہ تیرا۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، قوت، قدرت، عظمت کی طرف بھی یہ اشارہ ہے۔ بند غم، بند کہتے ہیں زنجیر کو، ہتھ کڑی کو، غم کا مطلب دکھ، یعنی دکھوں کی جو میری زنجیر ہے یا دکھوں کی ہتھ کڑیاں جو مجھے لگی ہوئی ہیں، یہ آپ کے ابرو کے اشارے سے کٹ سکتی ہیں۔ چابی کی ضرورت نہیں، کسی توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں، آپ اگر اشارہ کر دیں ابرو سے، نارملی اشارہ ہوتا ہے نا یوں کر کے، تو بند غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو، آپ کے ابرو، آئی بروز، یہ بند غم کاٹ دیتے ہیں، دکھوں کی ہتھ کڑیاں توڑ دیتے ہیں، پھیر دیتا ہے بلاؤں کو اشارہ تیرا۔ آپ کا اشارہ ہو جائے تو بلائیں ٹل جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر آتی نہیں ہیں۔ تو یا رسول اللہ آپ کرم کر دیجئے، اور مجھ گناہ گار کے لیے بھی حکم ہو جائے تو اس کے بھی دکھ درد دور ہو جائیں۔ یہ کتنی پیاری تمنا ہے، کیسی پیاری آرزو ہے، کتنا پیارا انداز ہے تعریف کے ساتھ اپنے غم کو صحیح کرنے کی، اپنے غم کو دور کرنے کی التجا ہے۔ پھر اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، حشر کے روز ہنسائے گا خطا کاروں کو، حشر کے روز ہنسائے گا خطا کاروں کو، میرے غمخوار دل شب میں یہ رونا تیرا۔ خطا کار یعنی گناہ گار، غمخوار حضور علیہ السلام کے لیے عرض کر رہے ہیں، غمخوار یعنی ہمدرد جو میرے غم دور کرنے والا ہو، دل شب یعنی رات کے بیچ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے بیچ میں اٹھ اٹھ کر امت کی خاطر رونا اور ان کے لیے گڑ گڑانا اور دعائیں کرنا، کہہ رہے یہ حشر کے روز ہنسائے گا خطا کاروں کو۔ ہم خطا کاروں کو انشاءاللہ جنت کی نوید سنا کر، جنت کی میں داخل کروا کر یہ ہنسائے گا، خوش کر دے گا۔ کیا؟ میرے آقا آپ کا رونا، آپ کا رونا دل شب میں، راتوں میں، رات کے بیچ میں ہم گناہ گاروں کے بخشش کا سامان ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے روز قیامت خوشخبریوں اور مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، عمل نیک کہاں نام آئے بدکارہ میں، عمل نیک کہاں نام آئے بدکارہ میں، ہے غلاموں کو بھروسہ میرے آقا تیرا۔ اس شعر میں بھی عاجزی ہے اور اپنی کیفیت کا بیان ہے۔ نامہ بدکارہ یعنی بدکاروں کے نامہ اعمال، گناہ گاروں کے نامہ اعمال، تو ہم گناہ گاروں کے نامہ اعمال میں عمل نیک کہاں، نیک کام کہاں؟ ہم تو نیکی کرتے بھی ہیں تو اس میں کیا کیا خرابیاں اور فساد آ جاتے ہیں۔ نماز پڑھی بھی تو دکھاوے اور بے توجہی اور غفلت، زکوٰۃ دی بھی ہے تو کیا کیا دکھاوے کی اور مزید فساد کی صورتیں، اور عجیب و غریب ہماری کیفیت ہے۔ عمل نیک ایک تو ہوتا نہیں ہے، ہو جاتا ہے تو پھر مزید فساد اور خرابیاں اسے باقی نہیں رہنے دیتے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تو عمل نیک کہاں نامہ بدکارہ میں، ہم بدکاروں کے نامہ اعمال میں کہاں عمل نیک یا رسول اللہ؟ پر آپ کا بھروسہ ضرور ہے، ہم غلاموں کو آپ کا بھروسہ ہے، آپ کی توجہ، آپ کی مہربانی اور غم گساری ہی کافی ہے غلاموں کو بھروسہ میرے آقا تیرا۔ آپ ہی کی شفاعت پر ہماری نگاہ ہے اور آپ ہی کی ذات ہمارا بھروسہ ہے۔ اگلے شعر میں جو 31 اس کلام کا شعر ہے، اس میں کہتے ہیں، بہر دیدار جھکائے ہیں زمیں پر تارے،
بہر دیدار جھکائے ہیں زمین پر تارے، واہ اے جلوے دلدار چمکنا تیرا۔ بہر دیدار یعنی دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ جھک آئے ہیں یعنی نیچے ہو گئے ہیں، زمین پر تارے، واہ اے جلوہ دلدار۔ جلوہ دلدار یعنی ہمارے دل میں بس جانے والا ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین جلوہ۔ تو یہ وہ جلوہ ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی مولانا حسن رضا نے دیکھا ہو کہ صبح کا وقت ہونے والا ہے اور زمین کی طرف ستارے جو ہیں وہ قریب آ چکے ہیں، تو انہیں وہ وقت یاد آ گیا ہو کہ اس طرح زمین کی طرف یہ تارے جھک جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرتے ہوں گے، جب عبادت کے لیے رات میں اٹھتے ہوں گے، تو زمین پر یہ تارے جھک کر گویا حضور کی زیارت کے لیے قریب ہوتے ہوں گے۔ اور ایک منظر ہوتا ہے، رات کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت ہر روز تو نہیں لیکن بعض اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے زمین کے قریب آ گئے ہیں تارے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں بھی اس طرح کے نظارے ہوتے ہوں گے، تو گویا حضور علیہ السلام کے جلووں کو دیکھنے کے لیے یہ تارے زمین کی طرف آ گئے ہیں۔ واہ اے جلوہ دلدار چمکنا تیرا، آپ کی چمک ایسی ہے کہ ستارے بھی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 5 اشعار تھے جو آپ نے سماعت کیے۔ محبوب علیہ السلام کی تعریف بھی ہے، اپنی بے مائگی اور اپنی کمزوری بھی ہے، اور ان اشعار میں حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کی بھی بات آپ نے سنی۔ اس کلام کے مزید 4 اشعار رہتے ہیں جو کہ آئیے آپ کو اب طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت اور ان کی کچھ تشریح بھی آپ کو سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی ہو کر نظر آتی ہے ہر ایک شے چھوٹی، جا کے خورشید بنا چرخ پہ ذرہ تیرا، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، میرے آقا ہے وہ ابرے کرم سوز علم، ایک چھینٹے کا بھی ہوگا نہ یہ دوہرا تیرا، اب حسن منقبت خواہ جائے اجمیر سنا، طبع پرجوش ہے رکتا نہیں خامہ تیرا۔ آئیے ناظرین اب ان 4 اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، آپ نے 4 آخری شعر اس کلام کے سماعت کیے، اور یہ کلام ایک سے بڑھ کر ایک شعر پر مشتمل ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان علماء کرام کو اور اس خانوادے کو نوازا کہ ان کے قلم میں وہ عشق رسول کی چاشنی ہے کہ ہر شعر ہی اپنے اندر ایک موج مستی رکھتا ہے، ایک عشق کی بات رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بڑی پیاری اور خوبصورت بات عرض کرتے ہیں اس کلام کے 32ویں شعر میں، اور ابھی جو آپ نے 4 شعر سنے اس میں سے پہلا شعر تھا یہ۔ عرض کرتے ہیں، اونچی ہو کر نظر آتی ہے ہر ایک شے چھوٹی، اونچی ہو کر نظر آتی ہے ہر ایک شے چھوٹی، جا کے خورشید بنا چرخ پہ ذرہ تیرا۔ اب یہ ایک تھاٹ کی بات ہے، ایک امیجنیشن ہے، اور ایک زبردست سوچ ہے، اگر سمجھیں تو بڑی پتے کی بات ہے کہ اونچی ہو کر جو بھی چیز جتنی بڑی ہو، اونچی ہو کر وہ چھوٹی نظر آتی ہے۔ آپ ایروپلین دیکھتے ہیں، زمین پر ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا ایریا ایک ایروپلین کو چاہیے، لیکن اسی زمین پر کھڑے ہو کر آپ اونچا اڑتے ایروپلین کو دیکھیں تو وہ کتنا سا نظر آتا ہے، ایک کھلونے کی طرح دکھتا ہے۔ تو یہ بات تو واضح تھی، لیکن انہوں نے اس سے ایک اور چیز نکالی اور اخذ کی، ایک نتیجہ نکالا، وہ یہ کہ یہ جو سورج ہے نا، یہ ہمیں ایک چھوٹی سی ٹکلی نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے پورے جہان کو روشن کیا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا سا ذرہ، ایک چھوٹی سی ٹکلی جو پورے جہان کو روشن کرتی ہے، اور ایک پلینٹ ہے یہ، لیکن در حقیقت دیکھا جائے تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے سے لگا ہوا ایک ذرہ تھا۔ یہ ذرہ تھا
پھر یہ ذرہ اپنی مرتبے کی بلندی کی وجہ سے ایک چمکدار پلینٹ بن گیا اور یہ اونچا ہو گیا. اللہ نے اسے آسمان پہ چرخ پہ رکھ دیا کائنات کو روشن کرنے کے لیے. اور یہ بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن اپنے مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. تو سائنس کی مختلف تھیوریز ہیں سورج کتنا بڑا ہے زمین کے مقابلے میں. تو سورج کتنا بھی بڑا ہو لیکن میرے آقا کے در کا صدقہ ہی ہے. جو کائنات میں جو بھی نعمت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اونچی ہو کر نظر آتی ہے ہر ایک شے چھوٹی، جا کے خورشید بنا چرخ پہ ذرہ تیرا. خورشید یعنی سورج، چرخ یعنی آسمان، ذرہ یعنی پاؤں کے نیچے آنے والا کوئی مٹی کا ذرہ جو ہوتا ہے، چھوٹا سا پیس ہوتا ہے پتھر کا، کنکر کا. تو چھوٹا سا یہ ایک پیس تھا، کنکر تھا، مٹی تھا، لیکن جب حضور کے قدموں سے لگا تو ایسا روشن ہوا کہ پھر جا کے خورشید بنا چرخ پہ ذرہ تیرا. اب کوئی کہے کہ ذرہ میرے آقا کے قدموں سے لگ کر اتنا سا نظر آ رہا ہے، ارے اس کا تو مرتبہ بہت بڑا ہونا چاہیے. تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی تم بہت نیچے سے دیکھ رہے ہو. چھوٹی نظر آتی ہے چیز جب تم نیچے ہوتے ہو اور وہ چیز دور ہوتی ہے. قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلے کہ اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اب سوچئے کہ بشکل سورج میرے آقا کا صدقہ ایک اتنی بڑی کائنات ہمیں سورج کی صورت میں نظر آ رہی ہے. تو جب حضور کے در کے صدقے کا یہ عالم ہے، در کے ذرے کی روشنی کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور چمک کا کیا عالم ہوگا. اور کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت تو پردے میں رہی، ورنہ کائنات پہ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی کہ جو حضور کا چہرہ دیکھ سکتی، حضور کا جلوہ دیکھ سکتی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حسین و جمیل تھے سورج بھی شرما جائے. اللہ اکبر. اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا. یہ مدینے کی کلی سے بات کر رہے ہیں ہم. ایک عاشق جو ہے وہ مدینے سے بڑی محبت کرتا ہے، تو مدینے کی جو کلی ہے نا، کلی اس پھول کو کہتے ہیں جو ابھی کھلا نہ ہو. کلی سے پھر غنچہ بنتا ہے، غنچے سے پھر پھول بنتا ہے جب وہ کھل جاتا ہے. تو کلی اس کا پہلا اسٹیج ہے جو چٹک کر نکلتی ہے زمین سے یا اپنی شاخ سے. اس شعر میں کہہ رہے ہیں مدینے کی ہوا سے بات کرتے ہوئے کہ اے مدینے کی ہوا، تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے کہ سوکھے اور مرجھائے ہوئے پھول اور مرجھائی ہوئی کلیاں وہ بھی تیری ہوا سے کھل اٹھتی ہیں اور ان میں ایک تازگی آ جاتی ہے. ہمارا دل بھی مرجھایا ہوا ہے، ہمارا دل بھی افسردہ ہے. اے مدینے کی ہوا کچھ ہماری طرف بھی آ جا، ہماری طرف بھی آ کر ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں کو بھی تازگی بخش دے. کیونکہ تو جب چلتی ہے تو کتنے ہی غم زدہ ہوں، کتنے ہی پریشان ہوں، لیکن تیری ہوا سے ہر غم دور ہو جاتا ہے. سوکھے پھول کھل جاتے ہیں، حالانکہ سوکھا پھول کتنی ہوا چلا دو وہ نہیں کھل سکتا، لیکن مدینے کی ہوا سے سوکھی کلیاں وہ بھی کھل جاتی ہیں. یہ ایک محبت کا انداز ہے، اور یہ ایک انداز ہے شاعر کا بھی کہ جس میں چند اشعار آتے ہیں محبت کے، کچھ حسن و جمال کے، کچھ محبوب کی شان کے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایک آدھ شعر اس کلام میں کوئی فریاد آ جاتی ہے، کوئی ریکویسٹ آ جاتی ہے. یہ ایک بہترین مانگنے والے کا انداز ہوتا ہے. جب وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اپنے بڑے سے تو اس کی تعریف کرتا ہے، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے سردار ہیں، آپ بڑے عزت والے ہیں. پھر یہ باتیں کر کے پھر اپنا مدعا بھی کہہ دیتا ہے، میرا بھی ذرا کام کر دیجئے، میرا مسئلہ بھی حل کر دیجئے. تو چند اشعار آتے ہیں اس طرح کے تعریف و توصیف کے. پھر آپ دیکھیں اب یہاں پر اپنے لیے دعا ہے، ایک التجا ہے، ایک فریاد ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے. اب اپنے لیے تمنا ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا. تو یہ ایک زبردست انداز ہے، زبردست شاعری ہے کہ جس میں شاعر اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے، عرض و معروض کے ساتھ تعریف و توصیف کا سلسلہ بھی جاری رکھتا ہے. اس کلام کا سیکنڈ لاسٹ شعر 34th شعر، اس میں عرض کرتے ہیں، میرے آقا ہیں وہ ابر کرم اے سوز علم، میرے آقا ہیں وہ ابر کرم اے سوز علم، ایک چھینٹے کا بھی ہوگا نہ یہ دوہرا تیرا. ابر کرم کہتے ہیں کرم کے بادل کو. کرم کا بادل ہے میرے آقا کی ذات سے بڑھ کر کرم کی برسات کہیں ہوتی ہی نہیں. اور سوز علم کہتے ہیں غموں کو جو چیز جلاتی ہے، ہمارے دل کو جو چیز جلاتی ہے تو اسے سوز علم کہتے ہیں. ہمارے دل میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندہ اسی میں کڑ رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بعض اوقات نظر نہیں آتا. تو ایسی صورت میں کہ جب کہیں پہ کوئی آگ لگی ہوئی ہو، سوز علم، علم یعنی غم کی آگ جہاں پہ لگی ہوئی ہے وہاں پر اب کیا کریں کہ آگ بجھ جائے. تو آگ لگتی ہے تو پانی مارتے ہیں. تو میرے دل میں جو آگ لگی ہے اسے بجھائے گا میرے آقا کے کرم کا بادل.
اور جب وہ برسے گا تو اس کی برسات سے میری آگ بجھ جائے گی، سوز علم میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ اور جب آگ لگی اور پانی برسایا جائے تو کچھ پانی آگ میں جاتا ہے، کچھ ادھر ادھر جاتا ہے، ضائع بھی ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس کا رستہ، اور سارا پانی تو آگ پہ نہیں برستا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا بادل جب برستا ہے تو وہ پورا پورا برستا ہے، اور ٹھیک ٹھیک جگہ پہ برستا ہے جہاں پر اس نے برسنا ہو، جس دل کو تازگی بخشنی ہو اسے جلا دیتا ہے۔ تو دوہرا، اس شعر میں ایک لفظ آیا، دوہرے کا ایک مطلب ہے ٹیڑھا ہونا، یعنی جس مقصد اور جس جگہ پہ پانی برسایا جا رہا ہے وہاں سے کہیں اور چھینٹے کا چلا جانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا کا کرم کا بادل وہ ہے کہ جب وہ برسے گا تو اے میرے دل، ایک چھینٹے کا بھی ہوگا نہ یہ دوہرا تیرا، یہ جو تیری طرف پانی آئے گا وہ ٹھیک ٹھیک تجھے ملے گا، پورا پورا تجھے ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ تجھے ملے، کچھ ضائع ہو جائے، کچھ بہہ جائے، اس کا راستہ ٹیڑھا ہو جائے، ایسا نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھیک تجھ پر برسے گا، کیونکہ میرے آقا جانتے ہیں کہاں برسانا ہے، کہاں کسے ٹھیک کرنا ہے، کس کی مصیبت کو دور کرنا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے میرے آقا کے کرم کی بارش کی تعریف بھی کی، اور پھر اپنے دل کو تسلی بھی دی کہ جب آقا کی کرم کی برسات ہوگی تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پورا پورا تمہیں ملے گا بھی۔ اور کتنا پیارا انداز ہے کرم کی بارش کے ساتھ غموں کی آگ کی بات کی، سوز علم اور ابر کرم، کہ جب آگ لگی ہوتی ہے تو پانی سے اس کا مداوع کیا جاتا ہے، اسے بجھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب دل میں آگ لگی ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے بادل کے پانی کا ذکر یہاں پہ کیا کہ جب میرے آقا کے کرم کا بادل برسے گا تو میرے دل کی آگ بھی انشاءاللہ بجھ جائے گی، اور اس کا پانی بھی بالکل سیدھا سیدھا ملے گا، دوہرا نہیں ہوگا، ایک چھینٹا بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ کہہ رہے ہیں میرے آقا ہیں وہ ابر کرم، اے سوز علم، ایک چھینٹے کا بھی ہوگا نہ یہ دوہرا تیرا۔ اور اب مقطع ہے، آخری شعر، مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، کہہ رہے ہیں اب حسن منقبت خواجہ اجمیر سنا، اب حسن منقبت خواجہ اجمیر سنا، طبع پرجوش ہے رکتا نہیں خامہ تیرا۔ منقبت کہتے ہیں وہ کلام جس میں کسی اللہ کے ولی کی تعریف کی گئی ہو، اسے منقبت کہتے ہیں۔ خواجہ اجمیر، خواجہ کہتے ہیں بزرگ کو، اجمیر یہ ہند کا ایک شہر ہے، سٹی ہے، جہاں پر خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان مزار پر انوار ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اے حسن، خواجہ غریب نواز کی کوئی منقبت بھی سنا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سنا دی۔ کیوں بھائی؟ طبع پرجوش ہے، طبع یعنی طبیعت، پرجوش ہے یعنی ابھی جوش میں ہے، ابھی چست ہے، طبیعت میں ابھی وہ باقی ہے کہ مزید تو لکھ سکے، ابھی تو سست نہیں ہوا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی موڈ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو کبھی بندہ لکھ ہی رہا ہوتا ہے، چل ہی رہا ہوتا ہے، اور موڈ ہوتا ہے مزید کام کرتا رہے، مزید لکھتا رہے۔ تو اپنی کیفیت کا بیان کر رہے ہیں، طبع پرجوش ہے، ابھی میں جوش میں ہوں، ابھی چستی میں ہوں، رکتا نہیں خامہ تیرا، خامہ یعنی قلم، تو ابھی قلم رک نہیں رہا، تو ایک کام کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بھی سنا دے۔ تو یہ اس خانوادے کا کمال ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، اس خاندان اعلیٰ حضرت سے ہمیں ان کی محبتیں، ان بزرگوں کا پیار اور ان کی عقیدت کے سمندر ملتے ہیں، ان کی بہتی ہوئی نہریں ملتی ہیں۔ اور اب آپ ایک عظیم کلام آگے سننے جا رہے ہیں جس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شانیں اور مناقب کا بیان ہے۔ تو اب اس کلام کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا اس مقطع میں کہ اے حسن اب وہ سنا دے، اور اس کلام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اور اب جو کلام اگلے پروگرام میں ہم شروع کریں گے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت پر مشتمل ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ خاندان رضا سے کس انداز سے میرے خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت پلائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی سنیں گے، اور ہم بھی اپنے دل میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت کو بڑھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا۔